السلام علیکم۔ 10th کلاس آپ کی 3 جون کی ڈائری ہے۔ سبق نمبر 3 مرزا محمد سعید کا آپ نے خلاصہ کرنا ہے آج، اور اس کے علاوہ سبق نمبر 4 کی پڑھائی کریں گے، اس کے الفاظ معنی ہوں گے، اور اس کی ریڈنگ میں صفحہ نمبر 22 تھا 24 شامل ہوں گے۔ جی، مرزا محمد سعید کا جو آپ خلاصہ لکھیں گے اس میں آپ شروعات اس سبق سے ہی شروع کریں گے کہ کس طرح مصنف کو مرزا محمد سعید کی وفات کے بارے میں علم ہوا، اور ان کا اس دن صوم تھا۔ تو مصنف جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کی موت ہوتی ہے، اور کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ صاحب کمال ایک ادیب جو تھے ہم سے اٹھ گئے، ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ پھر ان کی ادبی جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں لکھیں گے کہ ان کے ادبی کارناموں سے کون نہیں واقف تھا۔ انہوں نے ساری عمر فرمائشی کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ان کا دل کیا، جب دل کیا اپنی ذاتی تسکین کے لیے انہوں نے لکھا۔ اس میں بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے، کوئی لاہور سے پبلشر آئے تھے، انہوں نے 1000 روپے کی جو تھی ان کو پیشکش کی کہ اس زمانے میں 200-250 میں ایک ناول لکھا جاتا تھا، لیکن مرزا محمد سعید جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 5000 10,000 بھی دے دیں تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کے وہ کام آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اور ان کے بارے میں لکھیں گے کہ ان کی قرابت داری کن کے ساتھ تھی۔ ان کی قرابت داری سید احمد خان سے اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری تھی، اور علامہ اقبال سے بھی۔ علامہ اقبال صاحب جو ہیں ان کے استاد بھی ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ لاہور میں انگریزی کے پروفیسر تھے، اور لاہور گورنمنٹ کالج میں، اور پطرس کے ساتھ بھی ان کی بہت زیادہ دلچسپ واقعات جو ہیں وہ ان کو یاد آتے ہیں مصنف کو، کہ کس طرح پطرس جو تھے وہ اپنے آپ کو ان کے آگے ہی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ مرزا محمد سعید کا علم جو ہے مجھ سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ جو مرزا محمد سعید ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، کسی سے زمانے کا یا کسی کام کا شکوہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ خوش رہتے تھے، اور ادب کے معاملات میں مصروف رہتے تھے۔ مطالعہ کتب ان کا خاص شغف تھا، ان کو سب سے زیادہ شوق تھا کتابیں خریدنے کا اور پڑھنے کا۔ ان کی فیملی کے بارے میں بھی لکھیں گے کہ ان کی بیوی جو تھی ادبی ذوق رکھتی تھی، اس کے بھی 2 ناول شائع ہو چکے تھے۔ ان کی اولاد جو تھی وہ سعادت مند تھی، اور پینشن کی وجہ سے ان کو بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں تھی، سادہ لباس پہنتے تھے، اور قلب مطمئنہ کی دولت ان کو حاصل تھی، یعنی ان کا دل مطمئن رہتا تھا، وہ خوش رہتے تھے، کبھی ناشکری نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھیں گے، جو مصنف ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ مرزا محمد سعید نے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا، تو اس میں مصنف کا بہت دل تھا کہ وہ اس میں شرکت کریں، پروگرام بہت اچھا ہے۔ تو مرزا صاحب نے کہا کہ نہ تو میں دولت کے لیے کام کرتا ہوں، شہرت کے لیے، میں تو اپنی ذاتی تسکین کے لیے کام کرتا ہوں۔ اور قاعدے کرینے کے آدمی تھے۔ اور پھر ان کی اسی طرح آپ مین پوائنٹ لکھتے ہوئے ان کی صحت کے بارے میں بھی لکھیں گے کہ پتلے جسم کے، کشادہ پیشانی کے آدمی تھے، کس طرح ان کا بظاہر ان کی باڈی، ان کا چہرے کی بناوٹ کیسی تھی، سارا ان کے بارے میں لکھنے کے بعد آپ یہ بھی لکھیں گے کہ وہ خوش لباس میں بہت زیادہ تھے، سوٹ پہنا کرتے تھے، اور شیروانی بھی انہوں نے پہنی ہے۔ یعنی ان کی شخصیت کے بارے میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ آپ سارے لکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں رشا کی بیماری آ گئی تھی، یہ کانپنے کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ وغیرہ کانپتے رہتے، پھر 40 سال کے بعد انہوں نے لکھنا وہ کم کر دیا۔ اور پھر لکھیں گے کہ موت تو برحق ہے، لیکن مرنے کا فرق ہوتا ہے، جو عالم کی موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی جب عالم دنیا سے جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا علم اور شعور بھی لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے باقی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم سبق نمبر 4 جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے۔ نظریہ پاکستان ہمارا سبق ہے، پہلے ہم اس کے مصنف کا تعارف لیں گے۔ جی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں نظریہ پاکستان کے مصنف ہیں۔ سب سے اوپر ان کی سن پیدائش اور سن وفات